بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وسیم عباس بلوچ صاحب کے حوالے سے ایک بڑا بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ انسان جس کو جانتا نہیں وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، تو وہ شاید اسی لیے بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیم عباس بلوچ صاحب جو ہیں وہ سادات کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وسیم عباس بلوچ صاحب نے جو سادات ذاکرین یا جو بھی امتی ذاکرین ہیں جو ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا، جو کہ 3-4 لوگ ہیں، اور ان کا بائیکاٹ کرنے کی وجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ ذکر کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں۔ ذکر کے ساتھ ہم 2 نمبری نہیں برداشت کر سکتے۔ یہی ایک سچے مسلمان کی، ایک سچے انسان کی، ایک سچے مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی دین اسلام کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ کچھ غلط کرتا دیکھے تو وہ اس کی مذمت کرتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، پھر میں اس پہ آتا ہوں کہ کیا وسیم صاحب سادات کا احترام کرتے ہیں، یعنی پھر اس پہ دلیل دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کلاس میں ٹیچر ہوں، میں نے 3 ماہ پہلے ٹیچنگ سٹارٹ کیا اور اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں۔ تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہماری کلاس میں ہم 26 27 موسٹلی 30 تک بچے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ میں تو اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم 30 یا جتنے بھی ہوتے تھے، تو ہم کیا ہوتا تھا کہ جب ہمارے جو پیپرز ایگزامز ہوتے تھے تو کیا اس میں اس بچے کو پوزیشن دی جاتی تھی کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے، یا ذات کی نظام کی وجہ سے دی جاتی تھی، یا اس کو دی جاتی تھی جو استاد کے زیادہ قریب ہوتا تھا؟ بالکل بھی نہیں، میرٹ پہ پوزیشن دی جاتی تھی۔ تو ہماری کلاس میں سید لڑکے بھی تھے، لیکن پوزیشن اگر میں اپنی کلاس کی بات کرتا ہوں تو میں چونکہ چودھری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ایک ہمارا ایک اور دوست ہیں گورسی، اور ایک اور گجر، علی حمزہ گجر صاحب ان کا نام ہے، ان کی میری اور ایک اور لڑکے، ہم تینوں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ آتے تھے۔ باقی جتنے بھی ہوتے تھے، چاہے وہ سید ہیں یا جو بھی، وہ پچھلی پوزیشن پہ جتنی وہ محنت کرتے تھے اتنا انہیں اجر ملتا تھا۔ تو جب میرٹ کی بات آتی ہے تو ذات کے نظام کو نہیں دیکھا جاتا، یا ایسا کوئی نظام نہیں تھا، تب یہ دیکھا جاتا ہے کہ محنت کون کرتا ہے۔ تو جب ذاکر امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو وسیم عباس بلوچ صاحب نے جو محنت کی، جو ان کے ساتھ دعائیں ہیں، ذکر کے ساتھ وہ مخلص رہے، تو آج الحمدللہ وہ حقیقی سلطان الذاکرین تو وہ ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اتنا وقت دیا ہے کہ 60 سال کے ذاکرین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا وقت اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ 75 تقریباً ایئرس پاکستان بنے ہوئے ہیں، تو اگر 60-65 والوں نے نہیں دیکھا تو اس سے پہلے وسیم صاحب جیسا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ذکر آیا بھی نہیں ہوگا جس کا اتنا وقت ہوگا۔ تو لوگ جو ہیں وہ یہ دلیل لے کے سامنے آ گئے ہیں کہ جی جب ذکر کی بات ہوتی ہے تو ذکر میں ذاکر امام حسین علیہ السلام وہ بڑا ہوگا جو محنت کرے گا، جس کو امام حسین علیہ السلام عزت دیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سید ہے تو وہ محنت بالکل نہیں کرتا اور وہ نامور ذاکر بن جائے، ایسا امپاسبل ہے۔ جو ہے وسیم صاحب نے محنت کی اور وہ الحمدللہ ملک پاکستان کے نامور ذاکر ہیں۔ ہر میدان میں جو انسان، آپ ہر فیلڈ دیکھ لیں، CSS کے ایگزام یا جو بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا دین سے ریلیٹڈ بات ہے، وہاں وہ ہوتا ہے جس کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے، یا جس کے پاس جو ہے وہ جو محنت کرتا ہے۔ محنت سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے، جو محنت اللہ تعالیٰ اس کا ہی نہیں ساتھ دیتا جو محنت کرتا ہے۔ بغیر محنت کے انسان زندگی میں کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وسیم عباس بلوچ صاحب سادات کا احترام نہیں کرتے ہیں؟ یہ 4 بندے جن کا وسیم عباس صاحب نے، ویسے 7 ہیں آئی تھنک، جن میں سے کچھ سید ہیں اور کچھ امتی ہیں، 4 جو ہے وہ سید ہیں۔ تو ان کا بائیکاٹ اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں، مجالس میں پیٹے لے کے جاتے ہیں، پیٹوں کے ساتھ مجالس پڑھتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف دنیا یہ چاہتے ہیں کہ پیٹوں کے ذریعے ہم وسیم عباس بلوچ تک پہنچائیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے وسیم عباس کو بخت دیا، جس کو اللہ اور امام حسین علیہ السلام یا 14 معصومین علیہ السلام جو کچھ عطا کرتے ہیں اسے دنیا میں کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو یہ بڑی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ بخت چھین لیں، لیکن اس طرح نہیں چھینا جا سکتا۔ آپ محنت کریں، آپ محنت سے میرٹ پہ آ کے فیصلہ کریں۔ اور دوسرا، ہم وسیم صاحب اس پیٹوں والے نظام کے اگینسٹ، ایک تو سب سے پہلے تو یہ پاک ذکر کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں۔ اگر پاک ذکر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی دنیاوی معاملات میں آپ سوچیں کہ کیا 2 نمبری ہو رہی ہوگی۔ اور دوسری مین وجہ ایک اور جو میں سوچتا ہوں کہ اس کی یہ بھی ہے کہ اگر ایسے ذاکر آنا اوپر شروع ہو گئے تو میں آپ بھی کال کو سٹارٹ کر کے اپنی آواز تھوڑی بہتر کر کے آ کے پیٹوں کے ساتھ پڑھ کے نامور ہو جائیں، پھر میرٹ کہاں جائے گا؟ پھر جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، جو مدرسوں میں اس لیے ڈگریاں لے رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ذاکر بنیں گے، جو 15 سال سے مدرسوں میں بڑے مشکل حالات میں زندگی
گزار رہے ہیں گھروں میں، وہ گھر کی اور باہر کی سہولیات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، وہ گزار رہے ہیں، تو کیا وہ پھر بیچارے ہمارے بچے اوپر کیسے آئیں گے؟ تو جب یہ نظام ہی سارا اس میرٹ ہی ختم ہو جائے گا تو اصل مقصد یہ نہیں ہے، یہ تو ویسے آپ کو، لیکن وسیم عباس صاحب کیا سادات کا احترام نہیں کرتی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں؟ مجھے کچھ دن تو نہیں، کچھ ماہ پہلے وسیم عباس صاحب کی اچانک کال آتی ہے، حالانکہ ہماری کال پہ بہت کم بات ہوتی ہے، تو مجھے کہتے ہیں کہ ایک کام آپ کو بولنا جلدی آپ نے کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بولیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں ایک جگہ ایک سید ہیں، تو وہ بہت اذیت میں زندگی گزارے ہیں، آپ ابھی چیک کر کے آئیں، کنفرم کر کے آئیں، اگر وہ سید ہیں تو آپ جا کے ان کی ہیلپ کریں۔ اور ابھی سے ان کا موروں کا مسئلہ تھا، وسیم صاحب نے اپنے ویڈیو کلپ میں ان کے جو ہے وہ ویڈیو کلپ بھی اپنے پیج پہ اپلوڈ کیا تھا، آپ فوراً جا کے ان کی مدد کریں۔ آپ پہلے بھی انہوں نے مریضوں کا بولا، لیکن جب سداد کی بات آتی ہے تو زیادہ وہ مجھے فورس کرتے ہیں کہ جلدی اپنی مصروفیات جتنی بھی ہیں ٹائم نکال کے ان کے پاس پہنچو اور جا کے چیک کرو۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں چیک کرنا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کا علاج کر، بلکہ ان کے لیے فوراً کوئی اچھا روزگار اگر وہ ان کے لیے میسر ہے تو وہ اس کا انتظام کرو، اگر وہ کاٹ سکتے ہیں، اگر شاپ بنا سکتے ہیں یا اور کوئی بھی ذریعہ معاش جو ان کے لیے اچھا بنا سکے، جتنے پیسے آتے ہیں وہ میں تمہیں بھیجتا ہوں، ابھی جا کے چیک کرو۔ پھر میں جب چیک کر کے آتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ بھائی وہ اس طرح ہے کہ وہ تو دکان پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، وہ چل ہی نہیں سکتے، وہ صرف لیٹے نہیں تبھی سکون ہے علاج کا۔ پھر وہ مجھے بڑی فورس کرتے ہیں، ہمیں کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ملتا، پھر ہماری رسائی ڈیفرنٹ، ہم بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور ابھی ان کا الحمدللہ علاج سٹارٹ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے معاش کا کیا کریں؟ میں نے کہا وہ تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ ان کے لیے منتھلی ایک پیکیج لگا دیتے ہیں کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتے وہ منتھلی وسیم عباس صاحب نیاز میں سے ان کو دیں گے۔ ویسے تو وہ دے رہے ہیں، لیکن سداد کی جب بات آتی ہے تو تب وسیم صاحب کے کچھ جذبات ہی الگ ہوتے ہیں۔ وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ خود وہ اتنے دکھی ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے وہ خود کال پہ بات کر کے میں یہ سالس ہو رہا ہوتا ہے، جیسے وہ خود گریہ کر رہے ہیں کہ یار میری جو ہے وہ سادات جن کا صدقہ ہمیں یہ سب کچھ ملا، آج سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جب کتنی اذیت میں زندگی گزاری ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم خمس نہیں دیتے ہیں، اسی وجہ سے۔ تو وسیم صاحب نے فوراً مجھے اتنا فورس کیا کہ ہم نے فوراً ان تک پہنچے، اور ان کے لیے ہم نے الحمدللہ اچھے پیکیج کا بھی انتظام کیا، راشن وغیرہ کے لیے بھی انہیں پیسے دیے، اور پھر ساتھ میں ان کا علاج بھی۔ اسی طرح ایک ہمارے اور ایک قریبی محمد نے سردار صاحب کو، وہ بھی سید محمد نے میسج کیا، تو اس کو بھی سردار صاحب نے مجھے فوراً بولا کہ آپ ان تک پہنچیں، آپ ان کا کام کریں۔ اور جب انہوں نے شکریہ کا میسج کیا تو بھائی وسیم نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مجلس میں وسیم بھائی کی بڑی بیزی ڈیٹ ہوتی ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سادات ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ان کے گھر کوئی مرد نہیں ہے، تو سیدزادیوں نے ہمیں بولا ہے، ہمارے گھر آ کے میری امی جی کو بولا ہے کہ وسیم عباس صاحب کو بولیں کہ وہ مجلس پڑھ دیں۔ تو فوراً انہوں نے کہا آپ ان کو جا کے اپنی امی کو کہیں کہ میری طرف سے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولیں کہ میں آپ کا نوکر ہوں، اور نوکر ہمیشہ حاضر ہے۔ وہ ان کا جو مصروف ترین شیڈیول تھا اس میں سے وہ ٹائم نکال کے انہوں نے وہ مجلس لکھی۔ تو یہ اس کے علاوہ بہت ساری وہ ہمارے جو ایک اور جن یہ دو سادات فیملیز نے ان کو میسیجز کیے، تو انہوں نے فوراً انہیں یہ بولا کہ آپ، جب انہوں نے شکریہ کا میسج کیا تو انہوں نے کہا میں آپ سب کا نوکر ہوں، اور یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، اور میں آپ کو ہی دے کے جاؤں گا جو میری زندگی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی مجھے وہ جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں اسپیشل اس طرح کا سادات کے لیے وہ انتظام کرتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ سادات تک ان کا حق پہنچانا ہے۔ تو جو بندہ اتنی سادات کی رسپیکٹ کرتا ہے پورے پاکستان میں، سادات کے لیے جو وسیم صاحب کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر رہا، جس کو پروف چاہیے ابھی پڑے ہوئے ہیں، مجھ سے غلطی ہوگی میں لے کے آپ کو وہ بھی دکھاتا، کیونکہ کچھ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے آپ سے نفرت کرنی ہوتی ہے، ویسے بھی آپ ان کو جتنی دلیلیں دے لیں انہوں نے نفرت ہی کرنی ہے۔ تو ہمیں وہ اسپیشل مجھے کہتے ہیں کہ سادات کا خصوصی طور پہ حال رکھنا ہے، کہ سادات جہاں بھی تکلیف میں ہمیں بتانا ہے، ہم اس تک پہنچیں گے۔ اور بہت سارے عام مومنین کی تو وہ ہیلپ کر ہی رہے ہیں، لیکن سادات کے معاملے میں میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا انہوں نے کسی سید کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا، جو پیٹوں والے صاحبان ہیں، ان کے ساتھ ہماری یہ وجہ ہے دشمنی یا ان سے ہماری بیزاری کی یہ وجہ کہ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے ادھر جو پیرنٹس ہیں ہمیں یا بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جب وجہ پوچھتے ہیں جی کیوں نہیں بیٹھنا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یار وہ ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اپنے دیکھا نہیں وہ ماں باپ کا غصہ ہے، تو جو ماں باپ کا نہیں ہے، جو اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی بہن بھائیوں کا نہیں ہے، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح سردار صاحب کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جو ذکر
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ مخلص نہیں ہیں، جو اس پاک ذکر کو دنیاوی چند فائدوں کے لیے، چند پیسوں کی خاطر، دنیا کی عزت رسپیکٹ کے لیے اس پاک ذکر میں ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو 1500 میں لے کے آ کے جھوٹا ماتم کرتے ہیں، جھوٹا گریہ کرتے ہیں۔ جو ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ اس قوم کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ یہ واحد اس قوم کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے پیسوں پہ عیاشی کر رہے ہیں، نیازیں لے کے جاتے ہیں، جا کے پتہ نہیں یہ کیا کیا ان کو کون سی جگہوں پہ لگاتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے ان کا، آپ اللہ ہر کسی کے گناہوں پہ پردے ڈالے، لیکن جن کے دیکھیں حالات، یہ پتہ نہیں کدھر کدھر یہ امام حسین علیہ السلام کے پاک مشن سے نیازیں لے کے جاتے ہیں۔ آدھی تو پیٹوں کو دے دیتے ہیں نا جی، ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے کہ آپ نے ہماری مجالس نکلوانی ہے، جھوٹا گریہ ماتم۔ تو ہماری ان سے بیزاری کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے نہیں ہوئے، جو اس پاک ذکر کے ساتھ دو نمبری کریں، وہ میرے آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سردار صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی سادات کے گستاخ نہیں، جتنی سردار صاحب سادات کا احترام کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ حق پرست بنیں۔ آپ یہ چار لوگوں کے لیے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سادات کا احترام نہیں کرتے ہیں؟ ان سے جب ان کی کیوں وہ ان کے ساتھ انہوں نے کیوں اعلان بیزاری کی؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا نا، کیونکہ یہ ذکر اس ذکر کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں۔ تو حق کے لیے آج ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم یہ دیکھتے رہیں، بندہ دیکھتا رہے کہ باطل قوتیں جو ہیں وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں، مجالس میں لوگ پیٹے لے کے آتے، جب بندہ چپ رہے تو پوچھا تو جانا ہے، کیا وسیم صاحب سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ امام حسین علیہ السلام نہیں پوچھیں گے باروز محشر کہ ہم نے آپ کو اتنا عزت وقت شہرت دیا تھا کہ آپ اتنے ڈر پھونک تھے کہ آپ دنیا کی زندگی کے لیے فائدے کے لیے آپ حق بیان نہ کر سکے؟ تو حق بیان کرنا چاہیے، پتہ نہیں آج نہیں تو کل مار جانا۔ حالانکہ اس سے وسیم صاحب کو نہیں خطرہ ہے، وہ ویسے بھی تو وہ الحمدللہ جتنی اللہ نے انہیں عزت دیا، سلطان الذاکرین حقیقی تو وہی ہیں کہ جن کے پاس جتنے بختوں والے سلطان تو وہی ہیں نا۔ تو وہ اگر خاموش رہیں تو ان کے لیے بہتر نہیں، اسے تو ان کی جان کے لیے مسائل باندھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حق بیان کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بچیں جو پاک ذکر کے ساتھ دو نمبری کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی کو بھی آپ کسی کے بارے میں بھی اپنی رائے دینے سے پہلے سوچ لیا کریں، بہتان بازی سے پرہیز کریں۔ وسیم العباس الحمدللہ سادات کا احترام کرتے ہیں، اور جتنا وہ احترام کرتے ہیں اتنا میں نے کسی اور ذاکر کو کرتے نہیں دیکھا، اور میں جب بھی ان سادات کسی بھی سید کی کال جب بھی ان تک پہنچائی ہے تو وہ ہمیشہ حاضر نظر آئیں۔ لیکن جب پیٹوں والوں کی بات آتی ہے تو ہمیں ان کے عمل سے نفرت ہے، جب یہ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ یہ ہر دفعہ کہہ دینا کہ وسیم صاحب سادات کے غصہ ہیں، یہ ایک بڑی غلط دلیل ہے۔ آپ حق پرست بن جائیں، آپ یہ نہیں کہ آپ اب وہ کچھ بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کرتے رہیں تو ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حق پرست بن جائیں، حق کی تلاش کے لیے نکلیں، حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ حق بھی ساتھ چلتا رہے باطل بھی، تو یہ رستہ نہیں ہے۔ حسینیت میں جو ہے وہ ایک رستہ کہ حق کا ساتھ دو، اگر حق کا ساتھ آپ نہیں دیتے، باطل کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر آپ یزید والی صف میں چلے جاتے ہیں جو باطل کا بھی ساتھ دینا۔ باطل کا ساتھ آپ زندگی میں کبھی نہ دیں، حق کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ حق پر آپ کی جان بھی چلی جائے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، سوائے اس کے کہ آپ جو ہے باطل کی صفوں میں چھپے رہیں یا باطل کی صفوں میں شامل رہیں۔ تو جب آپ باطل کی صفوں میں رہیں گے تو آپ سے باروز معاشر سوال ہوگا، پھر آپ سرکار دو عالم اور ان کی آل سے شفاعت کی امید نہ رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بیان کرنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔